بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بنچ آف نالج کی سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ واقعات جو ہوتے ہیں انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بہت سارے واقعات کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ دوستو، میں نے اسی لیے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک واقعات سیریز شروع کروں۔ آج کا واقعات جو ہے وہ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں جب اس واقعے کو پڑھی تو سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو شیئر کروں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو بڑی ہی تیزی سے دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے پہ جا رہا تھا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے اس بچھو کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بچھو جب دریا کے کنارے پر پہنچتا ہے تو وہاں ایک کچھوا اس کا انتظار کرتے ہوئے ملتا ہے۔ گویا جیسے ہی بچھو اس دریا کے کنارے پہنچتا ہے، وہ کچھ کچھوے کے پیٹھ پر جم مار کر بیٹھ جاتا ہے اور کچھوا اس دریا کے دوسرے کنارے پہ جانا شروع کرتا ہے۔ اس تجسس میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کشتی کرائے پر لے لی اور اس کچھوے کے پیچھے چل دیا۔ کچھوا جب اس دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینار کی وہ جو بچھو ہے وہ دریا کے کنارے بڑی تیزی سے پدک کر اس کی کمر سے اتر کر بھاگنے لگا۔ مالک بن دینار بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص لیٹا ہوا ہے شراب کی دھن میں، اور اس کے سرہانے ایک زہریلا سانپ اپنے پنکھ کو پھیلائے ہوئے اس شخص کو ڈسنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جو ہی وہ بچھو اس کے سانپ کے قریب پہنچتا ہے، اس سانپ کو وہ ڈس دیتا ہے۔ سانپ مر جاتا ہے تڑپ تڑپ کر، اور کچھوا تھوڑی دیر کے بعد چلے جاتا ہے، بچھو بھی وہاں چلے جاتا ہے۔ مالک بن دینار کو یہ واقعہ یہ دیکھ کر بڑا ہی تعجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ گویا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو اٹھاتے ہیں اور اس سے تمام واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ تیری حفاظت کی خاطر کس طرح ایک بچھو دریا کے اس کنارے سے آیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کچھوے کا انتظام کیا۔ کچھوا دوسری دریا کے کنارے پہنچتا ہے اور اس سانپ کے زہر سے تجھے بچایا۔ اے اللہ کے بندے، اللہ کی نافرمانی نہ کر اور اللہ کی طرف رجوع کر۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ اس واقعے کے اس کے سرہانے کے قریب وہ سانپ مرا ہوا اس نے دیکھا اور اسے بڑا ہی غم زدہ ہوا اور بہت زیادہ شرمسار ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر کہ وہ خیر الرحمین اپنے بندوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے، اور میں ہوں کہ شراب میں دور ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے میں دور ہو گیا۔ وہ مالک بن دینار کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور اس دن سے اپنے آپ کو سدھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، یہ مختصر واقعات ہمیں بہت سارے سبق کو سمیٹے ہوئے ہے۔ میں اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کو ایک پل کے لیے بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے بارہا بچایا ہوگا، ہم موت کے منہ سے بارہا بچے ہوں گے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی ذات پر غور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو ضرور کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی دیتا ہے تو اس کے کچھ معنی ہیں، وہ آپ کی زندگی سے کچھ چاہتا ہے، وہ آپ کی حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجئے۔ آپ کو اگر اس ویڈیو کی اس واقعے سے کچھ اور بھی سبق حاصل ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔